قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی شہدت بوحدانیتہ جمیع الموجودات والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ صاحب المعجزات الواضحات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات والخصوصیات صلاۃ وسلاما دائمین ما دامت الارض والسماوات۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے خاتمۃ المحققین، عمدۃ المدققین، امام سید محمد امین بن عمر عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ، متوفی 1252 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ امام شامی رحمہ اللہ امام شامی کے نام سے بھی معروف ہیں اور ابن عابدین کے نام سے بھی معروف ہیں۔ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر آپ کو امام شامی، علامہ شامی کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر زیادہ تر آپ کو امام ابن عابدین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ عابدین، یہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں امام شامی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ سرمایہ اسلاف کی ہم 2 ایپیسوڈز پہلے بھی کر چکے ہیں امام شامی رحمہ اللہ کے بارے میں، ایک EP3 اور دوسری EP25۔ آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کر رہے ہیں، تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ گفتگو کریں گے کہ جو ان 2 ایپیسوڈز کے اندر ہم نے نہیں کی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ EP3 پارٹ 1 تھا، EP25 پارٹ 2 تھا، اور آج یہ امام شامی رحمہ اللہ کے بارے میں پارٹ 3 ہے، اور کنٹینٹ کی تکرار انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو امام شامی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ امام ابن عابدین، ان کو عابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اجداد کے اندر جد خامس جو ہیں صلاح الدین رحمہ اللہ، وہ ان کو لوگ ان کی حسن عبادت کی وجہ سے عابدین کہا کرتے تھے، تو ان کے بعد پھر نیچے ان کی آل کو ابن عابدین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس خاندان کو پھر اسرۃ عابدینیہ کہا جاتا تھا، اور یہ ابن عابدین کے نام سے امام شامی رحمہ اللہ ان کے بعد بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوئے۔ تو آج تک یہ خاندان دمشق کے اندر آباد ہے۔ دمشق یعنی ڈمیسکس جو شام کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہاں پر آج بھی یہ خاندان آباد ہے۔ تو امام شامی رحمہ اللہ کی بڑی تعریف علماء امت نے تو کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام شامی رحمہ اللہ نے جو کتابیں تالیف فرمائی ہیں، جہاں جہاں تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، یعنی مفتی کورس، تو مفتی کورس میں ان کی کئی کتابیں باقاعدہ داخل درس ہیں، نصاب کا حصہ ہیں، مقررات دراسیہ میں شامل ہیں۔ بالخصوص ان کی وہ کتاب جسے رد المحتار بھی کہا جاتا ہے، فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ تخصص فی الفقہ میں ہر جگہ عرب و عجم میں داخل نصاب ہے، مقررات دراسیہ میں شامل ہے، اور شاید ہی کوئی فقہ کا طالب العلم یا فقہ کا عالم یا مفتی ایسا ہو جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے خزانہ کتب کے اندر یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اس کتاب کی برتری ان کے بعد آنے والے سب علماء نے تسلیم فرمائی، اور ان کے معاصرین نے بھی تسلیم فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہماری دونوں طرف جو کتابیں رکھی ہیں، یہ وہی حاشیہ ابن عابدین جو فتاوی شامی کہا جاتا ہے، یہ اسی کی کچھ جلدیں ہم نے ڈسپلے کر رکھی ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اب یہ 26 جلدوں کے اندر شام سے چھپا ہوا نسخہ ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ ساری یہاں نہیں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے 2 طرف جو ہے اس میں سے کچھ جلدیں رکھ دی ہیں برکت کے لیے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں، زیارت کریں، اور انہیں شوق پیدا ہو کہ یہ ہمارے اسلاف کی کتب ہیں اور ان کتب سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ امام شامی رحمہ اللہ کی جب ولادت ہوئی، تو ولادت سے پہلے جب ابھی آپ والدہ کے پیٹ میں ہی تھے، تو آپ کی والدہ کو آپ کے چچا، امام شامی رحمہ اللہ کے ایک چچا تھے شیخ صالح عابدین رحمہ اللہ، وہ انتہائی نیک پرہیزگار بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی ولایت کا چرچا تھا، اور صاحب کشف وہ مشہور تھے۔ تو اس وقت انہوں نے آپ کی والدہ کو بشارت دی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام تم نے محمد امین رکھنا ہے۔ تو پھر انہی کی اس بشارت کے نتیجے میں یہ واقعی ظاہر ہوا کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو پھر ان کی گود میں باقاعدہ دیا گیا، اور ان کے کہنے پر ہی آپ کا نام محمد امین رکھا گیا۔ اور جب ان کی گود میں دیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ فرمائے کہ آتیتک عطیۃ الاسیاد
فی راسک، کہ میں نے سیدوں کا عطیہ تمہارے سر میں رکھ دیا، کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے سید خاندان تھا، آپ حسینی سید ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ۔ تو امام شامی رحمہ اللہ کے جو والدین ہیں، تھوڑا سا ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ پچھلے ایپیسوڈز کے اندر نہیں ہوا۔ امام شامی رحمہ اللہ کے جو والد ماجد ہیں، آپ کے والد ماجد کا نام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یہ عالم تو نہیں تھے، تاجر تھے، لیکن بہت نیک صالح اور پرہیزگار مشہور تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، فقراء سے، مشائخ سے محبت کرتے تھے، اور ان کی علم سے بھی بڑی محبت تھی۔ خود تو علم حاصل نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے امام شامی رحمہ اللہ کو باقاعدہ تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور جو امام شامی رحمہ اللہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے تحقیقی، تصنیفی، تالیفی، اس کارنامے کے اندر آپ کے والد ماجد کا بھی بڑا دخل ہے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں آپ کو فراہم کی اور آپ کو باقاعدہ کھلی اجازت دی۔ آپ سے یہ فرمایا کہ تم جو کتاب تمہیں سمجھ میں آئے، تمہیں چاہیے ہو، تم لے لو، اس کے پیسے میرے ذمے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف کی سیرت میں سے جو میں نے فوت کر دیا وہ تم زندہ کر رہے ہو، اس لیے تمہیں جو چاہیے وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ فجزاک اللہ خیرا یا ولدی، تو اے میرے بیٹے اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے ہمارے اسلاف کی سیرت یعنی علمی سیرت کو زندہ کرنے پر۔ تو اسی لیے آپ کے کتب خانے کے اندر بڑی نادر قسم کی کتابیں جمع ہو گئیں آپ کے والد ماجد کی برکت سے۔ انہوں نے جگہ جگہ سے خرید کر آپ کو کتابیں، مطبوعہ کتابیں بھی فراہم کی، پبلشڈ بھی، اور آپ کو مخطوطات بھی، مینوسکرپٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کو فراہم کیے، مسودات بھی، قلمی نسخے بھی۔ تو امام شامی رحمہ اللہ کے یہ جو والد ہیں، جب ان کا وصال ہوا، امام شامی ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، والد ہونے کی بنا پر بھی، اور جو انہوں نے علم کے معاملے میں آپ کی معاونت کی ہے اس کی بنا پر بھی، اور تعلیم و تربیت کی بنا پر بھی۔ تو جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ تلاوت کر کے اس کا ثواب اور اپنے تمام نیک اعمال کا ثواب آپ اپنے والد کو ایصال کر دیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ گزرا تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد آپ نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ آپ کے والد خواب میں بڑے خوش ہیں، اور آپ کو انہوں نے بات فرمائی کہ جزاک اللہ خیرا یا ولدی علی ہذہ الخیرات التی تہدیہا الیہ، اے میرے بیٹے اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے، سب سے اچھی جزا ان بھلائیوں پر، ان نیکیوں پر جو تم مجھے ہدیہ کر رہے ہو، یعنی جو تم نیکیاں مجھے بھیجتے ہو مجھے مل رہی ہیں، اور اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا ثواب مجھے پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اب جیسے آپ کو اپنے والد سے محبت تھی، آپ کو اپنی والدہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور آپ کی والدہ بھی آپ سے بڑی محبت فرماتی تھیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا عاتقہ، عین کے ساتھ اور تلوار والی تے ہے، عاتقہ۔ تو یہ حضرت عاتقہ رحمہ اللہ یہ ہیں اولاد میں سے شیخ محب۔ آپ کی دادی جو ہے، پہلے میں دادی کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کے والد کے ساتھ ان کا جو ربط ہے وہ ظاہر ہو جائے، پھر آپ کی والدہ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی جو دادی ہیں، والد کی والدہ، وہ شیخ محبی رحمہ اللہ کی صاحبزادی ہیں۔ شیخ محبی بڑے ہی مشہور عالم تھے، مورخ تھے، مصنف تھے، شیخ محمد امین بن فضل اللہ محبی حنفی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر چھپی ہوئی بھی ہے، مطبوعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ کی دادی ان کی آل میں سے، اور آپ کی جو والدہ عاتقہ ہیں یہ بڑے مشہور محدث ہیں، حافظ داؤدی القطان، ان کے خاندان میں سے تھیں، ان کی آل اولاد میں سے تھیں نیچے آ کر۔ اور ان کے اپنے جو والد تھے یعنی امام شامی رحمہ اللہ کے نانا، آپ کی والدہ کے والد اور آپ کے نانا، یہ حضرت امام علامہ محمد بن عبد الحی داؤدی رحمہ اللہ، یہ بھی علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کے معاصر تھے اور عالم تھے مشہور فقہ شافعی کے، اور ان کی فقہ شافعی پر کتابیں ہیں وہ بھی بڑی مشہور ہیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے جو چچا ہیں وہ بھی علامہ محمد عبد الحی داؤدی رحمہ اللہ، والدہ کے والد یعنی نانا محمد بن عبد الحی تھے، یہ محمد عبد الحی ہیں۔ تو آپ کی والدہ کے جو چچا ہیں محمد عبد الحی داؤدی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے مشہور شافعی فقیہ تھے، اور ان کی بھی بہت ساری کتابیں ان کے پیچھے یادگار کے طور پر موجود ہیں، اور ان کا نام بھی بڑے اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ عاتقہ جو ہیں، امام شامی رحمہ اللہ کا وصال اپنی والدہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی والدہ جو آپ سے بڑے محبت کرتی تھیں، انہوں نے کوئی بین نہیں کیا، کوئی نوحہ نہیں کیا جس طرح جاہل عورتیں کرتی ہیں، بلکہ انتہائی صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، اور جب کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا یا پرسہ کرتا تو آپ کہتی ہیں الحمدللہ علی جمیع الاحوال، یعنی تمام حالتوں میں اللہ رب العالمین ہی کی حمد ہے۔ صابرہ شاکرہ تھیں، اور وہ ایک جمعے سے لے
کر دوسرے جمعے تک 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب امام شامی رحمہ اللہ کو ایصال کر دیتی تھی۔ اب یہ دیکھیں والدہ ہوتی ہے، والدہ کی محبت کا انداز دیکھیں کہ امام شامی رحمہ اللہ خود بڑے مصنف بھی ہیں، خود بڑے عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں اور اہل اللہ میں مشہور ہیں، خود آپ قادری اور نقشبندی نسبتوں کے امین بھی ہیں، یعنی آپ علم ظاہر و علم باطن کے جامع ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان کے لیے ان کی آخرت کی فکر ان کو کیسی ہے اور ان کے لیے وہ کیسا اہتمام کر رہی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ان کا معمول ہے 1,00,000 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب بھیج رہی ہیں۔ ایصال ثواب کی اہمیت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور ہمارے اسلاف کی مائیں وہ کس طرح یہ انداز اختیار کرتی تھیں، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اور امام شامی رحمہ اللہ کی جب اب حیات تھے، جب وہ یہ کتاب تالیف فرما رہے تھے حاشیہ ابن عابدین فتاوی شامی، تو کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام شامی رحمہ اللہ اس میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ کھانے کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ کی والدہ زبردستی بیٹھ کر آپ کے منہ میں لقمے دیا کرتی تھیں، وہ آپ کو زبردستی کھلاتی تھیں، اور آپ اس حالت میں بھی لکھتے رہتے تھے۔ آپ یہ کام تصنیفی تالیفی کام کرتے رہتے تھے، علمی کام، اور آپ کی والدہ آپ کے منہ میں لقمے دیتی تھیں، یعنی وہ آپ سے ایسی محبت کرتی تھیں۔ اس سے آپ کی والدہ کی آپ سے محبت بھی پتہ چلتی ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ کی علم کے ساتھ جو رغبت ہے، جو شوق ہے، جو شغف ہے، جو انہماک ہے دین کی خدمت کا اور علم دین کی ترویج و اشاعت کا، وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ امام شامی رحمہ اللہ جب اپنے والدین، یہ دونوں کا ذکر ہو گیا، والد کا بھی والدہ کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت اطہر پہ رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے دونوں حضرات کی کہ انہوں نے امام شامی رحمہ اللہ ایسا ہیرا امت کو عطا فرمایا۔ امام شامی رحمہ اللہ کے اساتذہ کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، ان اساتذہ میں سے ایک استاذ کے بارے میں کچھ تفصیل۔ حضرت آپ کے جو سب سے پیارے استاد، سب سے فیوریٹ استاد، جسے مائی بیسٹ ٹیچر کہہ کے جیسے مضمون لکھا جاتا تھا، تو امام شامی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ جو حالات بیان کیے ہیں، تو وہ حالات پڑھ کر امام شامی کے خود بیان کردہ احوال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ ان کو اپنا بیسٹ ٹیچر سمجھتے تھے۔ شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ یہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کے جامع تھے۔ امام شامی رحمہ اللہ نے علوم عقلیہ بھی ان سے پڑھے ہیں، منطق فلسفہ بھی، اور علوم نقلیہ بھی آپ نے ان سے حاصل کیے ہیں، فقہ کا علم آپ نے ان سے حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم آپ نے ان سے حاصل کیا ہے، حدیث کا علم آپ نے ان سے حاصل کیا ہے، اور انہی کے کہنے پر ہی آپ حنفی ہوئے تھے۔ پہلے آپ فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے، شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کے کہنے پر آپ نے فقہ حنفی اختیار کی تھی، اور پھر آپ ہمیشہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہی وابستہ رہے ہیں۔ تو شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کے پاس جب علامہ شامی رحمہ اللہ پڑھتے تھے، 7 برس آپ نے ان کے پاس گزارے ہیں۔ جب پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے وہاں پر دمشق کے اندر، شیخ عبد النبی رحمہ اللہ ہند سے تشریف لائے تھے، تو آپ کے استاد آپ کو ان کے پاس لے کر گئے۔ تو امام شامی اپنے استاد کا بڑا احترام کرتے تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو آپ بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ آپ ان کے جوتے اٹھا کر اپنی بغل کے نیچے داب لیتے تھے اور جوتے اٹھا کے ہاتھ باندھ کے چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی جوتے اتارے، آپ نے فوراً اپنے استاد کے پاپوش اٹھائے اور بغل میں داب لیے اور چوکھٹ پہ کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ تو وہ جو شیخ عبد النبی رحمہ اللہ تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے نور فراست سے یہ بات جان لی کہ یہ خود ایک جو ہے صاحب کمال ہے اور آگے چل کر اس نے ولی بننا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت اشارہ کیا شیخ شاکر عقاد حنفی کی طرف اور فرمایا کہ مر ھذا الغلام السید فلیجلس فانی لا اجلس حتی یجلس، کہ اس سید لڑکے کو کہو کہ یہ بیٹھ جائے، کہ جب تک یہ نہیں بیٹھے گا میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے سے اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے، اور فَإِنَّهُ سَتُقَبَّلُ يَدُهُ، کہ آگے چل کے عنقریب اس کی دست بوسی کی جائے گی، لوگ اس کی دست بوسی کریں گے، وَيُنْتَفَعُ بِفَضْلِهِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ، اور تمام شہروں میں اس کے فضل سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور اس پر اہل بیت نبوہ کا نور چمک رہا ہے، آپ اس کو کہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلس یا ولدی، میرے بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے خاص جو ہے وہ تربیت کی تلقین کی ان کو۔ پھر اسی طرح ایک اور ولی اللہ تھے شیخ طاہر کردی رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی جب آپ لے کر گئے ہیں امام شامی رحمہ اللہ کو، تو وہاں بھی بالکل یہی واقعہ پیش آیا، انہوں نے اسی طرح بتایا ان کے بارے میں اور علامہ شامی کی فضیلت بھی ظاہر کی اور کہا ان کو بٹھاؤ، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ بچے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ خاص بچہ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر آپ کی تربیت میں، آپ کی تعلیم میں اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی، اور کئی اساتذہ اور مشائخ کے پاس ان کو لے کر گئے، خود بھی انہیں سند دی ہے، 2 سندیں انہوں نے خود عطا فرمائیں، ایک اشعار کی صورت میں منظوم اور دوسری نثر کی صورت میں منثور، دونوں سندیں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور کئی اساتذہ سے بھی انہوں نے سندیں دلوائی ہیں، وہ ان کو شیخ محمد کزبری رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے امام شامی کو، اور باقاعدہ ان سے
سے ان کو اجازت دلوائی۔ یہ شیخ محمد کزبری وہ ہیں جن سے شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت حاصل تھی، اور شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ ہی سے امام شامی نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی۔ پھر شیخ شہاب احمد عطار مشہور محدث تھے، ان کے پاس لے کر گئے شیخ شاکر عقاد حنفی امام شامی کو، ان سے ان کو اجازت دلوائی۔ پھر شیخ نجیب کے پاس آپ کو لے کر گئی، مشہور عالم تھے، ان سے آپ کو اجازت دلوائی۔ شیخ محمد عبد الرسول ہندی رحمہ اللہ ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان سے بھی امام شامی رحمہ اللہ کو اجازت دلوائی ہے۔ تو شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کا بھی بڑا کردار ہے آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر، اور علامہ شامی نے جس طرح ان کا ذکر کیا، بلکہ باقاعدہ علامہ شامی نے ان کے بارے میں مقامات لکھے ہیں، مقامات حریری کی طرز پر، مقامات تو شیخ شاکر کے نام سے، اور وہ چھپے ہوئے بھی ہیں، ان میں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے ان کا ذکر کیا، اور ان کی وفات پر علامہ شامی نے ان کا باقاعدہ ایک مرثیہ بھی لکھا تھا۔ اب جو امام شامی رحمہ اللہ اتنے باعمل عالم تھے اور آپ حق کی خاطر ڈٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو آ کر کہا 50 تھیلیاں پیش کی، 50 کیسن درہموں کی، دراہم کی 50 تھیلیاں دیں کہ آپ ایک مرجوع قول پر فتویٰ دے دیں، لیکن آپ نے بات نہیں مانی، اپنے حق موقف پر ڈٹے رہیں، مرجوع قول پر فتویٰ نہیں دیا اور 50 تھیلیاں قبول نہیں کی، مال و زر کی پرواہ نہیں کی۔ حق وہ تھے، امین الفتویٰ تھے، مفتی حسین مرادی رحمہ اللہ جو ہے وہ مفتی تھے اس وقت دمشق کے، تو ان کے 4 امین تھے، معاون تھے جو امین الفتویٰ کہلاتے تھے، ان 4 میں سے ایک امام شامی رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، امامت بھی فرماتے تھے اور اذان بھی دیتے تھے، خالصاً لوجہ اللہ، اس پر پیسے نہیں لیتے تھے۔ نہ امین الفتویٰ کے عہدے پر آپ نے پیسے لی، اجرت لی ہے، نہ امامت اور اذان کی اجرت لی ہے، آپ خود تجارت کرتے تھے اور اس تجارت سے ہی آپ کماتے تھے۔ اور کوئی اگر حاجت مند آ کر آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو کسی فقیر سے، کسی عالم سے، کسی حاجت مند سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ عام آدمی ویسے ہی بغیر کسی حاجت کے کوئی ہدیہ پیش کر لے تو قبول کر لیتے تھے، ادروائز کوئی حاجت مند جس کو آپ سے کوئی کام ہوتا اور وہ ہدیہ دیتا تو آپ تواضعاً بھی قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ رشوت میں نہ چلا جائے۔ تو آپ کو اس طرح دین کی محبت، علم کی محبت حاصل تھی۔ آپ کی چند تالیفات کا ذکر جو ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ 3 کتابوں کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ ان کتابوں سے ہٹ کر ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ امام شامی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقود العالی فی الاسانید العوالی، یہ اس نام سے بھی مشہور ہے، اس نام سے بھی چھپی ہے، اور سبت ابن عابدین کے نام سے بھی چھپی ہے۔ یہ اصل میں آپ نے اپنے استاد شیخ شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کے اساتذہ کا اور ان کی جو اسانید تھی ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور ضمناً آپ کی اپنی اسانید کا ذکر بھی آ گیا۔ تو سبت کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جس کے اندر کوئی محدث یا کوئی فقیہ اپنی اسانید کا ذکر کرے، اپنے اساتذہ کا ذکر کرے اور اپنے ساتھ والوں کا ذکر کرے کہ جن کے ذریعے اس نے اوپر دیگر اساتذہ سے علم حاصل کیا، اسے سبت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح شجرہ نسب ہوتا ہے، انسان کا نسب کا فیملی ٹری ہوتا ہے، تو ایسی یہ ایک علمی شجرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو علمی شجرہ ہے اس کو سبت کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ تو یہ عقود العالی فی الاسانید العوالی جو سبت ابن عابدین کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، ہماری میز پہ بھی موجود ہے۔ دوسری کتاب ایک آپ نے تالیف فرمائی ہے اجابۃ الغوث ببیان حال النقباء والنجباء والابدال والاوتاد والغوث، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں آپ نے جو صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں مناسب صوفیاء کے حوالے سے، نقبا، نجبا، اخیار، ابدال، اوتاد، غوث، ان کی وضاحت پیش کی ہے صوفیاء کی کتب سے۔ اس کے بارے میں جو روایات، اخبار، آثار ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو اس پر کچھ معترضین اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور بڑے ہی عمدہ انداز میں اس کو آپ نے واضح کیا ہے۔ یہ الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو مجموعہ رسائل ہے وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، مجموعہ رسائل ابن عابدین، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے، اصل عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے رفع التردد فی عقد الاصابع عند التشہد، یہ رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے، الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، ہماری میز کی زینت ہے، اور آپ کا جو مجموعہ رسائل ہے اس کے اندر بھی یہ رسالہ شامل ہے۔ یہ آپ نے اس کے اندر اس پر گفتگو کی ہے کہ تشہد کے وقت جو سبابہ سے یعنی انگشت شہادت سے جو اشارہ کیا جاتا ہے، یہ اس کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح عقد کرنا ہے، گرہ کیسے باندھنی ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس بارے میں فقہ حنفی کا کیا حکم ہے۔ بعض لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اشکالات اور اس کے جوابات بھی دیے ہیں، اچھے انداز میں آپ نے یہ لکھا ہے رفع التردد فی عقد الاصابع عند التشہد، اور اسی کے ساتھ اس کا ایک ذیل بھی ہے جس میں آپ نے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا رسالہ ہے تزیین العبارہ لتحسین الاشارہ، اس رسالے کا خلاصہ بھی آپ نے ذیل کی صورت میں اس کے اندر دے دیا، یہ بھی لائق مطالعہ بڑا عمدہ ہے۔ امام شامی رحمہ اللہ کے درجات اللہ پاک مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے عز وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔